رحم الله من يقرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات علیہ محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی مرضی چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو، لن تنالوا البر، تو ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، لیکن اس وقت اللہ کی مرضی اور نیکی حاصل کر سکتے ہو جب اپنی محبوب ترین چیز کو اس کی راہ میں قربان کر دو۔ جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کی جائے تو اللہ کی مرضی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات میں کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے رضائے حق کے لیے اپنی ساری محبوب ترین چیزوں کو راہ حق میں، راہ الہی میں قربان کر دیا ہے۔ محبوب ترین چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب مال ہے، زندگی ہے اور اولاد ہے۔ کبھی کبھی جب مال پہ آ پڑتی ہے تو انسان مال کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن جب کبھی جان پہ آتی ہے تو مال کو اپنی جان کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں جان اور مال دونوں قربان کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ہے اولاد۔ جب اولاد پہ وقت پڑتا ہے تو انسان جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، جو سب سے محبوب ترین چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بھی قربان کرے، مال بھی قربان کرے اور اولاد بھی قربان کرے اللہ کی راہ میں، تو اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے، اور مرضی پروردگار کا حقدار اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ یہ ذات ابو طالب تھی جنہوں نے دین کی بقا کے لیے جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کی اور اولاد بھی قربان کی۔ اب ابو طالب سے بڑا مرضی پروردگار کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو دادا کا کرم تھا، دادا کا عمل تھا جو دادا نے کیا، لیکن اس کے بعد اولاد ابو طالب نے ایسے کرم کیے، ایسے عمل کیے، ایسی قربانیاں دیں کہ انسان تو کیا تا قیامت انسانیت یاد رکھے گی۔ اور اللہ نے اپنی مرضی کو دے کر بتایا کہ تمہاری قربانی اتنی عظیم ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اللہ گزارش کرتا ہے کہ اب تم بھی اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ کون تھا؟
یہ وہ تھا کہ جو کربلا میں کھڑا تھا حسین ابن علی، جب سجدے میں سر رکھا اور دشمن تلواریں لے کے آگے بڑھ رہا تھا تو آواز آ رہی تھی کہ اے نفس مطمئنہ، اب تو اپنے رب سے راضی ہو جا، کیونکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو رب کا راضی ہونا، انسان کا اپنے رب سے راضی ہو جانا بڑا آسان ہے، کوئی بھی معمولی آدمی اپنے رب سے راضی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ یہ کہے انسان سے کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اور یہ عمل صرف اولاد عاشور ہے اور یہ قیامت کی رات ہے۔ شب عاشور زیارت حسین کی رات ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت حسین کی عظمت کیا ہے اور کیوں اللہ نے حسین کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پا سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، لیکن مگر وہ کہ جو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے چھٹے امام کی کہ اگر کسی شخص کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر غم حسین میں آنسو نکل آئے تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، ایک علامہ گزرے آیت اللہ گزرے ہیں، علامہ بڑے پہنچے ہوئے، بڑے عظیم تھے، تاریخ میں صرف 2 یا 3 لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جنہیں امام نے ڈائریکٹ جن سے ملاقات کی ہے۔ ایک یہ علامہ بحر العلوم تھے کہ ایک دوسرے علامہ سید مہدی اور تیسرے مقدس اردویلی، یہ ایسے تین مجتہدین تھے کہ جن سے امام آ کے ملتے تھے، جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے تھے۔ باقی تمام مجتہدین سے امام کی ملاقات ہوتی ہے لیکن بڑی مشقتوں کے بعد، کوئی مسجد کوفہ میں مسجد سہلہ میں 40 دن کا چلہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے، پھر امام سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی مسجد کوفہ میں عمل کرتا ہے، کوئی رات بھر نماز شب میں کھڑا رہتا ہے، بڑی مشقتوں کے بعد امام سے لیکن یہ 3 ایسے مجتہد گزرے ہیں کہ جن سے خود امام آ کے ملاقات کرتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم ان میں سے ایک تھے۔ علامہ بحر العلوم اپنے گھر سے نکلے بغداد سے سامرہ جانے کے لیے کہ زیارت کر کے آئیں سامرہ میں 2 معصومین کی، لیکن ذہن میں چونکہ مجتہد تھے یہ دونوں حدیثیں آ گئیں، ایک یہ کہ جو گھر سے زیارت حسین کے لیے نکلے اللہ اسے ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور ایک یہ کہ جو جس کی آنکھ میں غم حسین میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ جائے اس کے اللہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بحر العلوم جا رہے تھے راستے میں لیکن کنفیوز تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی زیارت حسین کے لیے جائے اور اللہ اس کے ہر قدم پہ ایک حج اور عمرے کا ثواب دے دے۔ آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آئے اور اللہ 50 برس کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ علامہ بحر العلوم چونکہ امام کے بہت قریب تھے اور انہی 2 حدیثوں میں الجھے ہوئے تھے اور پریشان تھے، بہت پریشان تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ہو کیسے سکتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے جا رہے تھے کہ پیچھے سے گھوڑا سوار آئے اور آنے کے بعد سلام کیا علامہ کو، علامہ نے جواب سلام دیا اور سوچا کوئی ہوگا ساتھ میں، بہت دور تک وہ آنے والے بحر العلوم کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخر میں ان جو گھوڑا سوار آئے تھے انہوں نے بحر العلوم سے پوچھا علامہ لگتا ہے تم کسی مسئلے میں کھوئے ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر ہو تو بتائیے۔ علامہ بحر العلوم کو نہیں معلوم تھا یہ آنے والا کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے کیا مطلب ہے کہ 2 حدیثیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ آنے والے نے کہا کہ بتائیے وہ حدیثیں کون سی ہیں، شاید میں کوئی مسئلے کا حل بتا سکوں۔
تو علامہ بحرالعلوم نے کہا ایک تو یہ کہ رسول کی حدیث ہے کہ جو حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. کا دوسری حدیث کا دوسری یہ کہ جو بھی غم حسین میں جس کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ جاتا ہے اللہ اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آنے والے نے کہا علامہ تمہیں تو شک کیا ہے اس میں؟ تو علامہ نے کہا مجھے شک نہیں ہے، حدیث کے بارے میں شک کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کر رہا، میں اس بات پہ مطمئن نہیں ہو پا رہا، میرا دل نہیں، میں سمجھ میں نہیں آ، میں کنفیوز ہوں. تو آنے والے نے کہا علامہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو علامہ بحرالعلوم نے کہا آپ کیسے سمجھائیں گے؟ آنے والے نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے سمجھیے گا. ساتھ میں چلتے رہے. کہا ٹھیک ہے آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیے. آنے والے جو گھوڑا سوار آئے تھے انہوں نے کہا علامہ ایسا سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی شکار کی عادت ہے. ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے وزیر، مشیر، غلام، پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ ایک دن وہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا. علامہ بحرالعلوم نے کہا جی. آنے والے نے کہا کہ وہ بادشاہ جنگل میں پہنچا اور جنگل میں پہنچنے کے بعد اس بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا. اچھا شکار کا نشہ ایسا ہوتا ہے انسان جب شکار کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو اسے اپنے پیچھے کیا ہو رہا ہے خبر نہیں رہ جاتی ہے، وہ نشہ ہوتا ہے. آنے والے نے کہا علامہ بحرالعلوم وہ بادشاہ شکار کے لیے گیا اور جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا اور بادشاہ نے اس ہرن کا پیچھا کرنا شروع کیا. ہرن آگے آگے بھاگتا رہا، بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا. بھاگتے 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 شام ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا. اب نہ بادشاہ کو لشکر کی خبر ہے نہ لشکر کو بادشاہ کی خبر ہے، اور اچانک وہ شکار بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب بادشاہ نے دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے. علامہ بحرالعلوم بڑی توجہ سے یہ مثال سن رہے ہیں، آنے والی مثال دے رہے ہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں. علامہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے وہ بادشاہ نے دیکھا سورج غروب ہو گیا اور جنگل پہ نظر ڈالی تو پوری جنگل پہ سناٹا، رات ہونے والی ہے. بادشاہ گھبرایا کہ اب شام کو کہاں جائے گا، اب نہ لشکر ہے نہ کوئی سپاہی ہے نہ کوئی فوجی ہے، اب پتہ نہیں کتنی دور نکل آئے، لشکر کہاں رہ گیا کچھ خبر نہیں. ایسے میں گھبرایا ہوا بادشاہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر جنگل میں کنارے ایک چھوٹے سے خیمے پہ پڑی. جب چھوٹے سے خیمے کو دیکھا تو بادشاہ کی جان میں جان آئی. اس نے سوچا کہ کوئی رہتا ہے. بادشاہ جنگل میں وہ پہاڑی سے اترا، اس خیمے کے قریب آیا، دروازے پہ آواز دی تو اندر سے ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت نکلی. اس نے کہا کون؟ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں صبح سے بھوکا اور پیاسا ہوں. پیاس کی شدت یہ تھی کہ چلا نہیں جا رہا، بھوک کی شدت یہ تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اچھا اس ضعیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، میرا ایک بیٹا ہے جو کچھ سامان لینے گیا ہے اور ہم ماں بیٹے دو جنگل میں رہتے ہیں. میری پوری سلطنت، توجہ رکھیے گا، میری پوری کائنات، میری پوری دولت میری یہ ایک بکری ہے. پوری دولت سمجھ لو، پوری ثروت، پورا بینک بیلنس، پوری جاگیر، پورا جائیداد میری یہ ایک بکری ہے. ہم دونوں ماں بیٹے اسی بکری کا دودھ نکالتے ہیں اور اس سے پی کے گزارا کرتے ہیں. اب تم مہمان ہو، بیٹا میرا ابھی آنے والا ہوگا، ہم اس بکری کا دودھ نکالے دیتے ہیں تو پی کے اپنی پیاس بجھا. اس بڑھیا نے اس بکری کا دودھ نکال کے دیا. بڑھیا کو نہیں معلوم یہ کون ہے، بادشاہ ہے کہ عام آدمی ہے. دودھ پیا، پیاس تو بجھ گئی. کہا اب جائیے گا، جائیں کہاں؟ جانے کا کوئی راستہ نہیں، جنگل ہے، مجھے اس جنگل کی کوئی خبر نہیں ہے اور مجھے رات بھر رکنے کی اجازت دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تم رہ جاؤ. اب پیاس تو بجھ گئی لیکن بھوک کی شدت. تو بڑھیا سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے. آنے والے نے کہا بحرالعلوم جب بادشاہ نے اس بڑھیا سے کہا میں بھوکا ہوں تو اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھو یہ بکری میرا پورا سرمایہ ہے، پوری حکومت ہے، پوری دولت یہی بکری ہے. اسے میں ذبح کر کے اس کے کباب بنائے دیتی ہوں، تم کھا کے اپنی بھوک بجھا لو، اپنی بھوک کی شدت کو بجھا لو. بڑھیا نے بکری ذبح کی، کباب بنائے، بادشاہ نے کھایا، رات بھر سویا، صبح اٹھ کے چلا گیا. چلا تو
کچھ دور کے بعد لشکر سے ملا، لشکر لیا، فوج لی، اپنے محل میں آیا، اور جو ہے آنے والے یہ اللہ بحر العلوم کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہ اپنے محل میں آیا اور صبح کو دربار سجایا، دربار میں سارے سپاہیوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، غلاموں کو، سب کو بلایا، اور ایک سے ایک بڑا عقل مند بٹھایا، دربار بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ کل میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، اور اس بڑھیا نے میری ایسی خاطر کی ہے، اس کے پاس اس کا کل سرمایہ، کل حکومت، کل دولت وہ ایک بکری تھی، اس نے وہ بکری میرے لیے قربان کر دی، اب بتاؤ اس کے بدلے میں ہمیں اسے کیا دینا چاہیے؟ اب جس کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے ویسی بات کرتا ہے۔ کسی کے پاس چھوٹی سی عقل تھی، اس نے کہا کہ اس نے ایک بکری دی، آپ 10 بکریاں دے دیجئے۔ کسی کے پاس اس سے بڑی عقل تھی، اس نے کہا ایک بکری قربان کی، آپ 100 بکریاں دے دیجئے۔ کسی کے پاس اس سے بڑی عقل تھی، میں تو زیادہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اس نے ایک بکری دی، آپ 200 بکریاں دے دیجئے، کچھ زمین دے دیجئے، اس کا گھر بھی بن جائے گا، اس کا پیٹ بھی بڑھ جائے گا۔ کسی نے 500 کہا، کسی نے 1000 کہا۔ جب کہتے سب اپنی اپنی کہہ چکے، تو بادشاہ نے کہا نہیں، تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ اب پورا مجمع حیران ہے، پورا مجمع پریشان ہے کہ اس نے ایک ہی بکری بادشاہ کے لیے قربان کی ہے، ہم کہہ رہے 500 دے دیجئے، 1000 دے دیجئے، اتنے ایکڑ زمین دے دیجئے، اس کا گزارا وہ بھی رہے گی، اس کے بیٹا بھی رہے گا، اور بادشاہ کہہ رہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ اب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں، انصاف کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، امام نے وہ آنے والے نے جو کہا، علامہ بحر العلوم تمہاری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی کہ بھلا پروردگار حسین کی زیارت کے لیے نکلنے والے کے ایک قدم پہ حج و عمرے کا ثواب کیسے دے سکتا ہے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ حسین کے لیے رونے والے کی آنکھ میں ذرا سے آنسو پہ اللہ 50 برس کے گناہ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے آخر میں کہا کہ تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا، تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا۔ کہ کیوں؟ کہ اس بڑھیا کی تم نے بات نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ میری پوری کائنات، میری پوری جاگیر، میری پوری سلطنت یہی ایک بکری ہے جو اس نے میرے لیے قربان کر دی، اگر میں اپنی پوری حکومت بھی اٹھا کے اس بڑھیا کو دے دوں تو یہ اس کے جیسا ہوگا، اس کا احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جیسا ہوگا، اس کے احسان کا بدلہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، اب میرے پاس جو کچھ ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، میں دے دوں تو یہ اس کے احسان، اس کے جیسا ہوگا، احسان کا بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد ان آنے والے نے کہا علامہ بحر العلوم، اب اللہ اپنی خدائی تو دے نہیں سکتا تھا، لیکن حسین کے پاس جو کچھ تھا، حسین کے پاس گھر بار، اولاد، جان، مال، عزت، آبرو، جو کچھ تھا حسین نے سب اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اب اللہ اپنی خدائی تو دے نہیں سکتا کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اگر خدا میرے جد مظلوم کے لیے زیارت پہ نکلنے والے کے ایک قدم پہ ایک حج اور عمرے کا ثواب دے دے اور معمولی سے آنسو پہ 50 برس کے گناہ کو معاف کر دے جو وہ کر سکتا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نے اکبر جیسا بیٹا دے دیا ہو، جس نے عباس جیسا بھائی دے دیا ہو، جس نے زینب کی وردہ دے دی ہو، کہ جس زینب کو کبھی بغیر چادر بلکہ دن کے اجالے میں ماں کی زیارت کے لیے نہ لے گیا، وہ حسین کہ جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی دے دی ہو، اور وہ حسین کہ جس نے اپنا پورا گھر اللہ کے نام پہ لٹا دیا ہو۔ اب اگر اللہ اس حسین کے لیے اتنا سا ثواب دیتا ہے تو اس کی خدائی میں کمی آنے والی نہیں ہے، مگر یہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں آج شب عاشور ہے، یہ وہ قیامت کی رات ہے، ابھی جب سورج غروب ہو رہا تھا، اور 9 محرم جسے روز تعسوہ کہا جاتا تھا، جس کے لیے روایت میں ہے
کہ جب 9 محرم آئی تو قد حوصل الحسین، حسین نرغیادہ میں گھر گئے تھے۔ جب شام 9 محرم کا سورج غروب ہو رہا تھا تو شمر ملعون 4000 کا لشکر لے کر کربلا کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ویسے تو 4 محرم کو شمر کربلا آیا تھا، واپس چلا گیا تھا اور لشکر لینے کے لیے، مگر جب 9 محرم کی رات آنے لگی، سورج غروب ہوا، شمر 4000 کا لشکر لے کے کربلا کے قریب پہنچا، اور جب کربلا کے قریب پہنچا تو کربلا کی سرحد سے کچھ دور پہلے شمر نے 4000 کے لشکر کو روک دیا اور روک کے اعلان کیا، دیکھو سامنے سرزمین کربلا ہے، اور یاد رکھو جیسے ہی تم زمین کربلا پہ پہنچو اپنے گھوڑوں کو دوڑانے لگنا، اپنے ہتھیاروں کو آپس میں ٹکرانے لگنا، ڈھال سے ڈھال ٹکرائے، تلوار سے تلوار ٹکرائے، نیزے سے نیزہ ٹکرائے۔ کسی نے پوچھ لیا شمر ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ جب جملہ کہا اس لیے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، جب 4000 گھوڑے ایک ساتھ کربلا کی زمین پہ دوڑیں گے، جب 4000 تلواریں ٹکرائیں گی، جب سارے ہتھیار ٹکرائیں گے تو خیمے میں جو حسین کی پردہ دار بہنیں بیٹھی ہیں ان کے کلیجے کانپ جائیں گے، وہ بیویاں لرز جائیں گی۔ اور باب ایسا ہی ہوا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ایسا ہی ہوا جیسے ہی یہ 4000 کا لشکر کربلا کے قریب آیا، کربلا کے قریب پہنچا، 4000 گھوڑے دوڑنے لگے، ہتھیار ٹکرانے لگے، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، زمین کربلا لرزنے لگی۔ زینب کا دل گھبرایا، آواز دی فضا ذرا نکل کے دیکھ، کیا قیامت آ گئی؟ یہ زمین کیوں لرز رہی ہے؟ یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ فضا باہر آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اندر گئی، آواز دی شہزادی قیامت نہیں آئی کا پھر یہ آوازیں کیسی؟ کہا سنا ہے شمر کا لشکر آیا ہے جن کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ زینب نے شمر کا نام سنا، آواز دی فضا میرا بازو پکڑ لے، میرے بھیا کا قاتل آ گیا۔ شمر مجھے پکڑ لے، میرے بھیا کا قاتل آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب کو بھی کچھ دیر گزری تھی کہ زینب کے کانوں میں کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی، زینب کا دل گھبرانے لگا، فضا ذرا میرے ماجائے حسین کو بلا کے دلا۔ ایک مرتبہ فضا حسین کے قریب آئی، آقا شہزادی نے بلایا ہے۔ حسین گردن جھکائے ہوئے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے در خیمہ پہ آئے، آواز دی بہن کیوں بلایا ہے؟ زینب نے کہا بھیا ذرا میرے قریب آؤ۔ حسین زینب کے قریب آئے، ایک مرتبہ کہا زینب گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کہ بھیا یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہ زینب شمر کا لشکر آیا ہے۔ کہ میں نے رانا سے سنا تھا کہ شمر آپ کا قاتل ہوگا۔ اے میرے ماجائے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ضرور شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ زینب نے اتنا کہا کہ پیچھے سے زینب کے کانوں میں آواز آئی، کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ زینب نے کہا بھیا تم نے کچھ سنا؟ حسین نے کہا بہن کیا سنا؟ کہ بھیا کسی کے رونے کی آواز سنی۔ کہ میں نے نہیں سنی۔ زینب نے کہا میرے ماجائے ویسے تو جس دن سے کربلا میں آئی ہوں، جب 2 محرم کو والد کربلا ہوئی، ہماری بٹھائی گئی، تب سے وہ بی بی بیان کر کے روتی ہے، اور جب غضب کے بیان کرتی ہے تیرا نام لے کے روتی ہے، مگر آج اس بی بی کی گریہ میں شدت ہے میرے ماجائے، اور آج تو باقاعدہ ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب مجھے نہیں سنائی دیتا۔ زینب نے حسین کا بازو پکڑا، ایک مرتبہ در خیمہ کے پیچھے کی طرف لے کے آئی کہ بھیا ذرا کان لگا کے تو سن۔ حسین نے کان لگائے اور ایک مرتبہ زینب سے کہا تو نے نہ پہچانا؟ کہ بھیا میں نے نہیں پہچانا۔ کہ رہے رونے والی کوئی اور نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔
جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے اماں نے رہ چھوڑ دی، راشب عاشور ڈھلنے لگی، حسین نے چراغ گل کیا، لوگوں سے کہا چلے جاؤ، کوئی نہ گیا، کوئی نہ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جب کو دیکھا کوئی نہیں جا رہا ہے، اکبر سے کہا اکبر چراغ جلاؤ، جب چراغ جلا تو دیکھا سب بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کا دل گھبرایا، اے میرے ساتھیو کیا تمہیں شرم آتی ہے جاتے ہوئے؟ اگر تمہیں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو جاؤ، تم گھبراؤ نہیں، جو مدینے کے لوگ ہیں وہ میرے اکبر کو لے کے چلے جائیں، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا اکبر کو ساتھ لایا ہوں، حسین کو چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، عباس کو لے جاؤ، کوفے جانے والوں حبیب کو ساتھ لے جاؤ۔ مگر کوئی نہ گیا۔ ارباب جب نہیں گیا تو حسین نے کہا اچھا نہیں جاتے ہو تو سنو، کل تم سب کو شہید ہونا ہے۔ حسین محضر شہادت سنا چکے، شب عاشور کے تھوڑے سے مسائل ایک روایت اور میں ختم کر دیتا ہوں۔ سارا محضر نامہ جب سنا چکا میرا آقا، حبیب کل تم بھی مارے جاؤ گے، مسلم ابن اوسجا کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، زہیر ابن قین کل تم بھی مارے جاؤ گے، اے ابو سوامہ سیداوی کل تم بھی مارے جاؤ گے، اے عابس شاکری کل تم بھی مارے جاؤ گے، اے جون کل تم بھی مارے جاؤ گے۔ جب سب کو بتا چکے، سب لوگ پورا محضر نامہ سنا چکے، حسین اپنے خیمے میں تھے، اور ایک عجیب روایت میں نے دیکھی ہے اور سنی ہے، حسین اپنے خیمے میں تھے، آدھی رات گزر چکی تھی، زینب اپنے خیمے سے نکلی اور چاہا کہ اپنے بھیا کے خیمے میں جائے، کیونکہ حسین نے خیمے اس طریقے سے لگائے تھے کہ بیچ میں بیویوں کے خیمے تھے، آس پاس انصار کے خیمے تھے، زینب کے خیمے کے سامنے عباس کا خیمہ تھا، عباس کے خیمے کے سامنے علی اکبر کا خیمہ تھا، ایک طرف حسین کا خیمہ تھا۔ ایک مرتبہ تاکہ کوئی اگر شب خون مارے تو بیویاں محفوظ رہیں، آدھی رات گزری، آدھی رات گزرنے کے بعد زینب اپنے خیمے سے نکلی، حسین کے خیمے میں جا رہی تھی کہ زینب نے دیکھا اکبر اپنے خیمے سے نکلے، عباس کے خیمے میں جانے لگے۔ ایک مرتبہ اتنے میں زینب پہنچی، جیسے ہی عباس کے خیمے میں علی اکبر داخل ہوئے، علی اکبر نے کیا دیکھا؟ چچا تلوار پہ دھار لگا رہا ہے، عباس تلوار پہ شیکل کر رہے ہیں۔ اب علی اکبر نے چچا سے کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ اب عباس و علی اکبر کی جب گفتگو ہونے لگی تو زینب کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور سوچا کہ سنے تو چچا اور بھتیجے میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ عجب قیامت گزر گئی زینب پہ۔ ایک مرتبہ اکبر نے پوچھا چچا کیا کر رہے ہو؟ عباس نے کہا دیکھتے نہیں تلوار کی دھار کو تیز کر رہا ہوں، برش شمشیر بڑھا رہا ہوں۔ اکبر نے کہا چچا کیا ارادہ ہے؟ کہ بس کل کربلا میں آقا سے رنگ کی اجازت مل جائے، کربلا کو خیبر بنا دیں گے۔ اتنا سننا تھا، زینب دوڑی دوڑی حسین کے خیمے میں آئی اور آنے کے بعد کا بھیا کچھ سنا؟ کہ کیا ہوا میری ماں جائی؟ کہ میں ابھی عباس و علی اکبر کے خیمے کے دروازے سے گزر رہی تھی، علی اکبر عباس کے خیمے میں گئے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ عباس کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ کہ کیا تم نے سنا؟ کہ اکبر نے پوچھا عباس سے چچا کیا کر رہے ہو؟ عباس نے کہا تلوار کی دھار تیز کر رہا ہوں۔ اکبر نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ اے میرے ماں جائے عباس نے عجب جواب دیا۔ حسین نے کہا زینب عباس نے کیا کہا؟ زینب نے کہا عباس نے کہا اگر اجازت مل گئی تو کربلا کو خیبر بنا دیں گے۔ اے بھیا میرے غازی کے تیور اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ حسین نے زینب سے کہا ذرا عباس کو بلا کے لاؤ۔ ہائے جس کی تمنا یہ ہو اور اس کی تمنا کو کچل دیا جائے اس پہ کیا گزرتی ہے۔ ہم عباس کی اسی بے کسی کو تو روتے ہیں، عباس کی اسی مظلومی کو تو ماتم کرتے ہیں۔ زینب آئی، عباس آقا نے بلایا ہے، آقا کا نام سنا، تلوار ہاتھ میں تھی، ہاتھ کمر پہ رکھ لیے، گردن جھکائے ہوئے آقا خیمے میں آئے۔ آقا آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہ ہاں عباس کیا کر رہے تھے؟ کہ تلوار پہ سیکل کر رہا تھا۔ کہ عباس کیا ارادہ ہے؟ کہ مولا بس کل رن کی اجازت دے دیجئے گا، پھر میں دکھا دوں گا کہ علی کے گھر کے جوان کیسے ہوتے ہیں۔ علی نے مجھے کس لیے مانگا تھا؟ کل کربلا کو خیبر بنا دیں گے۔ اتنا سننا تھا، حسین آگے بڑھے، عباس کے ہاتھ سے تلوار لی اور زمین پہ مار کے تلوار کو دو ٹکڑے کر دیا اور کہا عباس مدینہ واپس چلے جا سکتے ہو، کربلا میں رن کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہائے جس کی
تمنا یہ ہو اس کی تمنا ٹوٹے تو قیامت کیسی گزرتی ہے. عباس نے کیسے برداشت کیا. بس کیسے رات گزر رہی تھی. حسین آدھی رات کے بعد خیمے سے باہر نکلے. دیکھا بیویاں اپنے خیموں میں ہیں اور ہر بیوی اپنے شہید کو سمجھا رہی ہے. پہلا خیمہ ام رباب کا ہے. ننا سا جھولا جھلا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے اے میرے لال کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. آگے بڑھے دیکھا ام فروہ قاسم کو سمجھا رہی ہے قاسم کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. اس کے آگے بڑھے کیا دیکھا ایک ماں ہے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں. ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف لیے بیٹھی ہے. اے اون اے محمد تمہارے لانا علی ہیں دادا جعفر تیار ہیں. دیکھو کل میدان سے بھاگ کے نہ آنا اور اگر دریا کے کنارے پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا ورنہ زینب پانی کا دودھ نہ بخشے گی. حسین دیکھتے رہے روتے رہے. ایک خیمے کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ اندر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. اندر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ سمجھ گئے کون بی بی تھی. ہائے یہ وہ بی بی تھی جس کی جھولی خالی تھی گود سونی تھی. حسین اندر گئے کیا دیکھا ام کلثوم چوبے خیمہ سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا میری بہن ابھی تیرا بھیا زندہ ہے. بھائی کی زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے. کہا میرے ماں جائے بھی آپ دیکھ کے آئے ہیں ساری بیویاں اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں. ہائے کاش میرے بھی کوئی بیٹا ہوتا کل میں تیرے اوپر نثار کر دیتی. ابھی بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی پیچھے سے آواز آئی بہن گھبراؤ نہیں. اگر ام لیلہ علی اکبر قربان کرے گی اگر ام فروہ قاسم قربان کرے گی اگر ام رباب علی اصغر قربان کرے گی تو یہ تیرا عباس تیری طرف سے قربان. اللہ بہت دیر تک میرا مولا روتا رہا اور رات ڈھلی. حسین نے سوچا ذرا جنگل میں نکل کے لشکر کا معائنہ تو کروں بس میں ختم کر چکا. حسین تنہائی رات اندھیری رات میں اپنے خیمے سے نکلے. ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلنے لگے. مقتل کی طرف جب جانے لگے تو ایک صحابی تھا جن کا نام ہلال ابن نافع ہے جو مولا علی کے شاگرد تھے جنہیں علی نے تیر اندازی سکھائی تھی. ایک مرتبہ دیکھا میرا آقا اکیلا جا رہا ہے میرا آقا اکیلا جنگل میں جا رہا ہے سامنے دشمن کی فوج ہے. اگر کسی نے حملہ کر دیا تو کل قیامت میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا. ایک مرتبہ ہلال نے سوچا اگر آقا سے پوچھوں گا تو آقا مجھے منع کر دیں گے آنے نہیں دیں گے. خاموشی سے پیچھے پیچھے چلنے لگے جھاڑیوں کے پیچھے چلتے چلتے. ایک مرتبہ حسین کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. بس میں پڑھ چکا. حسین کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. میرا مولا مڑ کے کھڑا ہوا آواز دی کون. ایک مرتبہ ہلال نے سوچا اب تو بچنے کی کوئی راہ نہیں. ہلال جھاڑی کے پیچھے سے نکلے. آقا میں ہلال ابن نافع. اے آقا اب آ گیا ہوں تو منع نہ کرنا. کہ ہلال کیوں آئے ہو. کہ آقا آپ اکیلے جا رہے تھے مجھ سے برداشت نہ ہوا. سامنے دشمن کا لشکر ہے اگر کوئی حملہ کر دے اندھیری رات میں اور فاطمہ پوچھے ہلال ارے میرا بیٹا اکیلا جا رہا تھا تو نے دیکھا اور پھر کیوں نہیں گیا تو میں کیا جواب دوں گا. مولا مجھے معاف کر دینا بغیر اجازت کے آ گیا. مولا منع نہ کرنا. حسین کا ہلال اچھا آ گئے ہو تو آؤ آج شب عاشور ہے آؤ تمہیں ہم کچھ مقتل دکھاتے ہیں. حسین نے ہلال کا ہاتھ پکڑا. اب ہلال کہتے ہیں میرا مولا نے میرا ہاتھ پکڑا مقتل میں لے گئے. ایک جگہ پہ حسین رکے اور رکنے کے بعد کا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو. کہا مولا کہ یہاں میرا بچپن کا دوست ابھی مارا جائے گا. ہلال نے کہا دیکھا. ہلال کہتے ہیں میرا مولا رونے لگا. پھر آگے بڑھے کچھ دور جانے کے بعد پھر رکے. ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں مسلم ابن اوسجاج مارے جائیں گے. حسین بتاتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں. ہلال بھی روتے جاتے ہیں. پھر ایک مقام پہ آئے. ہلال کہتا ہے حسین کا بدن کانپنے لگا اور کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو. کہا مولا کہ
گا یا میرا یتیم میرے بھیا حسن کا یتیم قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ حسین رونے لگے، ہلال کہتا ہے میں بھی روتا رہا۔ اس کے بعد حسین پھر کچھ دور بڑھے اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ٹھہرے۔ اب جو ٹھہرے ہیں، جملہ سن لینا، اب جو ٹھہرے ہیں تو ہلال کہتا ہے حسین سے کھڑا نہ رہا گیا۔ حسین نے کانپ گئے۔ ہلال نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا ہلال، حسین نے کہا ہلال میرا بازو پکڑ لے۔ ہلال کہتا میں نے بازو پکڑے۔ حسین زمین کربلا پہ دو زانو بیٹھتے چلے گئے، زمین کربلا پہ بیٹھے۔ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کھڑے نہ رہ سکے؟ کہ ہلال اسے اچھی طرح پہچان لے، یہاں کل میرا علی اکبر 18 برس کی میری کمائی، میرا لال میرے سامنے ایڑیاں رگڑے گا، میں سینے سے برچی کی یعنی نکالوں گا مگر کلیجہ نکل آئے گا۔ ہلال کہتا ہے حسین بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ہلال کہتا ہے حسین میرا بازو پکڑ کے فرات کی ترائی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ترائی میں اترے، ہلال یہ جگہ دیکھ لے، یہاں میرا عباس شانے کٹا کے سو جائے گا، اس کے بعد میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہلال کہتا ہے میں بھی روتا رہا، حسین بھی روتے رہے۔ پھر آخر میں حسین مڑے۔ اب جملہ سن لینا، حسین مڑے، مڑنے کے بعد ایک بلندی کی طرف بڑھے، اور بلندی کی طرف بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ٹھہرے اور کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہا ہے؟ حسین رونے لگے۔ میں نے کہا مولا دیکھ تو رہا ہوں، کہ جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلال نے کہا نہیں مولا، کہا یہ وہ جگہ ہے یہاں میرا ننھا سالی اصغر، ارے میرے ہاتھوں پہ 3 بھال کا تیر کھا کے مارا جائے گا، میں پانی کا سوال کروں گا، میرے بچے کو پانی کے بدلے تیر ملے گا۔ کہتا ہلال کہتا ہے میرا مولا بہت دیر روتا رہا، بس آخری فقرہ۔ اس کے بعد میرے مولا نے میرا بازو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد شب عاشور میں کہا ہلال شب عاشور ہے، آجا میں تجھے ایک جگہ اور دکھاتا ہوں۔ ہلال کہتا ہے مولا میرا بازو پکڑ کے ایک نشیب میں اترتے چلے گئے، ایک نشیب میں اترتے چلے گئے۔ ایک نشیب میں پہنچنے کے بعد اب جب مولا نشیب میں پہنچے تو حسین کہتے ہیں ہلال یہ جگہ دیکھ رہا ہے؟ ہلال کبھی داہنی طرف دیکھتا ہے۔ حسین کہتے ہیں ہلال یہ جگہ پہچان لے۔ ہلال کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے۔ حسین کہتے ہیں ہلال یہ طرف یہاں کل تیرا مولا شہید کیا جائے گا۔ ہلال کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں ہلال یہاں کل میں مارا جاؤں گا۔ ہلال کبھی سامنے دیکھتے ہیں۔ حسین نے دیکھا کہ ہلال توجہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ہلال کا شانہ ہلایا، ہلال ارے میں اپنی قتل گاہ دکھا رہا ہوں اور تو توجہ نہیں کرتا۔ ہلال میں قدموں پہ گر پڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا آقا ارے یہ کون سی جگہ لے کر آ گئے؟ اے میرے مولا جلدی چلیے۔ کہ ہلال کیا ہو گیا؟ کہ مولا جب سے آیا ہوں میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ آپ کا نام لے کے ہائے میرا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ اے حسین نے کہا ہلال ارے تو نے نہ پہچانا یہ میری دگیا ماں فاطمہ زہرا، ارے کل جب میرا گلا کٹے گا میری ماں گود پھیلائے ہوگی، میں آواز دوں گا ماں اب شمر کا خنجر چل رہا ہے، اپنا منہ گھما لو تم سے دیکھا نہ جائے گا۔ حسین گھوڑے سے گرے، فاطمہ آگے بڑھی، شمر کا خنجر چلا، کربلا میں آواز ہوئی اللہ قتل الحسین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ